پہلی سے 5ویں کلاس تک آپ نے ماحولیات کے نام سے ایک مضمون پڑھا ہے۔ اس میں سائنس اور سماجی سائنس دونوں کے سبق ہوتے تھے، لیکن کلاس 6 سے سماجی سائنس ایک الگ مضمون آپ کو دیا جاتا ہے، جس میں ایک حصہ ہوتا ہے تاریخ، دوسرا ہوتا ہے شہریت سیوکس، تیسرا جیوگرافی اور چوتھا حصہ معاشیات یا اکنامکس۔ یہ سماجی سائنس کے عام طور پر حصے ہیں۔ آج ہم صرف تاریخ یا ہسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تاریخ ہے کیلنڈر کی تاریخ، جس کو ڈیٹ کہتے ہیں۔ ہم اس تاریخ کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ہم جو ہے ہسٹری، تاریخ یا اتہاس جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ گزرے ہوئے زمانے کے اہم واقعات کا علم تاریخ یا ہسٹری کہلاتا ہے، یعنی پرانے زمانے میں جو خاص واقعات ہوئے ہیں، جو اہم واقعات ہوئے ہیں، ایسے واقعات کی معلومات حاصل کرنا ہی تاریخ یا ہسٹری کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ آزادی، یعنی بھارت کی جنگ آزادی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، انگریزوں کی حکومت، مغلیہ سلطنت وغیرہ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو دنیا کی تاریخ میں اہم مانے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات کا علم حاصل کرنا ہی تاریخ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، بابائے تاریخ، فادر آف ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ ہیروڈوٹس کو بابائے تاریخ کہتے ہیں، جو یونان یعنی ملک گریس کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص ہیروڈوٹس ہے، اس کو بابائے تاریخ کہا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تاریخ کو ترتیب دینے کا کام اسی شخص نے کیا، اسی لیے اس کو بابائے تاریخ، فادر آف ہسٹری کہتے ہیں۔ نمبر 3، تاریخ اور کہانی میں فرق۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے تاریخ ہسٹری اور ایک ہے کہانی سٹوری۔ تو ہسٹری اور سٹوری میں فرق کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1، تاریخ میں ثبوت ہوتا ہے جبکہ کہانی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، یعنی جو بھی تاریخ کا سبق پڑھایا جاتا ہے اس میں ثبوت ہونا ضروری ہے، جبکہ کہانی میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، تاریخ میں دن، مہینہ، سال اور جگہ کی واضح جانکاری ہوتی ہے، یعنی جو بھی آپ کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں دن، مہینہ، کون سا واقعہ کس سال میں پیش آیا، کس جگہ پر پیش آیا، اس کی کلیئر معلومات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اشوکا نے 261 قبل عام عہد یا قبل مسیح میں کالنگا کی جنگ لڑی، یعنی ایک واقعہ ہے یہ۔ اشوکا ایک بادشاہ کا نام ہے، 261 ایک سال ہے یا قبل مسیح جسے کہتے ہیں، اور کالنگا ایک جگہ ہے۔ اس مقام پر اس شخص نے اس سال میں یہ جنگ لڑی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جنگ لڑنے والے کا نام، کس سال میں یہ جنگ لڑ رہا ہے، کس مقام پر جنگ لڑ رہا ہے، اس کی معلومات دی گئی ہے۔ جبکہ کہانی میں دن، مہینہ، سال اور جگہ وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ جب ہم کوئی کہانی سنتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں کسی شخص کا نام ہو، تاریخ یا سال کا ذکر ہو یا کسی جگہ کا ذکر ہو، یہ ضروری نہیں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر کئی سال پہلے ایک راجا تھا، اس نے ایک جنگ کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سال پہلے، کون سے سال میں اس کا واضح ذکر نہیں ملتا۔ ایک راجا تھا، راجا کا نام نہیں، اس نے جنگ کی، جنگ کا نام نہیں، کہاں جنگ کی اس کا بھی ذکر نہیں۔ تو تاریخ میں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ کہانی میں جگہ، سال وغیرہ کی کوئی جانکاری نہیں دی جاتی۔ نمبر 3، تاریخ کا مقصد پرانے زمانے کی اچھائیوں کو اپنانا اور غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ یعنی تاریخ پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پچھلے زمانے میں جو اچھے کام ہوئے ہیں ان کو آج بھی اپنا سکتے ہیں، اور جو غلط کام ہوئے ہیں ان کو ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے، ان غلطیوں کو آج دہرانا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اشوکا نے 261 میں ایک کلنگا کی جنگ جو لڑی، اس جنگ میں بہت سے سپاہی مارے گئے۔ تو اشوکا نے ان سب کی موت کو دیکھ کر عزم کیا کہ وہ دوبارہ جنگ نہیں کرے گا۔ اسے سمجھ میں آیا
کہ جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ سے نقصان ہی ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کئی ممالک آپس میں ایک دوسرے میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان تمام ملکوں کو یہ چاہیے کہ وہ اشوکا کے اس جنگ سے سبق حاصل کرے کہ جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہے۔ دوسری چیز، ایک اور مثال، دنیا میں سب سے پہلے راکٹ ٹیپو سلطان نے ایجاد کیا۔ تو جو بھی سائنسدان راکٹ ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے ٹیپو سلطان کی بنائی ہوئی راکٹ بہت ان کی ریسرچ کے لیے، ان کی تحقیق کے لیے بہت کارآمد ہوتی۔ اگر تاریخ نہ ہوتی تو ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی۔ اشوکا کی جنگ نہ کرنے کا عزم کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ ٹیپو سلطان کے راکٹس کتنے اہم ہیں اس کی بھی معلومات ہمیں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو تاریخ کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ پرانے زمانے کی اچھائیوں کو اپنائیں اور برائیوں سے بچیں۔ کہانی کا مقصد تفریح حاصل کرنا، یعنی کہانی جو بتائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تفریح حاصل کی جائے، انجوائمنٹ حاصل کیا جائے، اور اخلاق و کردار کو سنوارنا ہوتا ہے۔ یعنی بہت بے شمار کہانیاں ایسی ہیں جس میں بچوں کو اخلاق و کردار کو سنوارا جاتا ہے۔ تو کہانی کا مقصد اخلاق و کردار کو بنانا ہوتا ہے۔ نمبر 4، تاریخ لکھنے والے کو مورخ یا تاریخ دان، انگریزی میں اس کو ہسٹورین کہتے ہیں۔ جو بھی تاریخ لکھنے کا کام کرتا ہے اس کو ہم مورخ یا ہسٹورین کہتے ہیں، اور کہانی لکھنے والے کو ادیب یا افسانہ نگار کہتے ہیں۔ نمبر 4، تاریخ کے ثبوت، ایویڈنسز آف ہسٹری، یعنی جو بھی ہم کسی بادشاہ کے بارے میں، کسی حاکم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ ثبوت ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ تو دو طرح کے ثبوت ہیں۔ پہلا ادبی ثبوت، نمبر 2 آثار قدیمہ۔ ادبی ثبوت میں دو طرح کے ثبوت، تحریری ادب یعنی لکھا ہوا ثبوت، جیسے کہ کتابیں، پرانے زمانے کی جو بھی کتابیں ہیں وہ ہمیں تاریخ کو پڑھنے کے لیے مددگار ہیں۔ دوسرا ہے زبانی ادب، یعنی زبان سے بتائی ہوئی لوک گیت یا نظمیں۔ لوک گیت یعنی جو یہ کوئی شاعر نہیں لکھتا بلکہ لوگ اپنے طرف سے ہی یہ نظمیں بنا لیتے ہیں، جسے لوک گیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میسور کے علاقے میں ٹیپو سلطان کے بارے میں، ٹیپو سلطان کی بہادری کے بارے میں لوک گیت بہت مشہور ہیں۔ نمبر 2 کہانیاں۔ نمبر 3 حکایات، داستانی، پرانے زمانے کے تمام معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہیں۔ تو یہ ہوئے تحریری ادب اور زبانی ادب۔ پھر آثار قدیمہ۔ آثار یعنی چیزیں، قدیمہ یعنی پرانے زمانے کی چیزیں۔ مثال کے طور پر سکے، کوائنز، کتبے، یعنی پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کو کتبہ کہتے ہیں۔ عمارتیں، قدیم زمانے کی عمارتیں جیسے کہ گول گنبد، لال قلعہ، تاج محل، آئی بڑے، پٹادکلو، یہ سب قدیم زمانے کی عمارتیں ہیں۔ یہ سب ہمیں تاریخ کو پڑھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح باقیات، جیسے بادشاہوں کے لباس، ان کی تلواریں، یہ سب کیا ہیں؟ باقیات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آثار قدیمہ کہلاتے ہیں۔ یہ سب ہمیں تاریخ کو پڑھنے اور پڑھانے میں کافی مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ سکے ہیں، کوائنز۔ سکوں پر بادشاہوں کی تصویریں، کون سے سال میں، کون سے برس میں یہ بنایا گیا، اس کی عیسوی یا تاریخ ہوتی ہے۔ پھر بہت ساری معلومات ہمیں ان سکوں سے حاصل ہوتی ہے کہ کس دور کے ہیں، کس بادشاہ کے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے، کس دھات سے بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہلاتے ہیں کتبے، انسکرپشنز۔ پتھر پر یا کسی دھات پر لکھی ہوئی تحریر کو کتبہ، انسکرپشنز کہتے ہیں۔ تو ان پتھروں پر، یا دیکھیں یہاں پر توپ پر لکھا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی زبان میں ہے، کس سلطنت کا یہ کتبہ ہے، اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ یہ سب معلومات ہمیں تاریخ کو پڑھنے میں کافی اہم ہوتی ہے۔ پھر باقیات، ریمینز، قدیم زمانے کی بادشاہوں کی رکھی ہوئی چیزیں یا بچی ہوئی چیزیں، جیسے دیکھیے یہ عادل شاہی زمانے کے توپ ہیں۔ پھر یہ مصر کے فرعون کے دور کا یہ اہرام مصر کہلاتا ہے۔ پھر یہ جو شکل ہے اس کو اسفنکس کہتے ہیں۔ یہ کہیں باقیات کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں تاریخ پڑھنے میں بہت ہی اہم معلومات کا کام دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے عمارت۔ مثال کے طور پر میں نے
गोल गुंबद रखा है। तो गोल गुंबद को देखते ही हम आदिल शाही दौर के कारनामों की याद दिलाता है। तो इस तरह बेशुमार इमारतें हैं जो हमें तारीख को पढ़ने पढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं, और ये इमारतें ही तारीख को जिंदा रखी हुई हैं। नंबर 5, यूरोप वालों की नजर में हिंदुस्तान, इंडिया इन द व्यू ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोप के माहिरीन भारत की तारीख के बारे में क्या कहते हैं। 16वीं सदी के बाद यूरोपी कौमों ने भारत आना शुरू किया, यानी 16वीं सदी से ही यूरोप के लोग तिजारत करने के लिए भारत आते थे। एक अंग्रेज जज है जिसका नाम सर विलियम जोन्स, इसने इंडोलॉजी का मुतालिया किया। इंडोलॉजी यानी हिंदुस्तानी शास्त्र, यानी हिंदुस्तान की जो कदीम किताबें हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इन सबको शास्त्र कहते हैं। तो ये किताबें संस्कृत में होती हैं। तो इस विलियम जोन्स ने इसे पढ़ा और उसके बाद द एशियाटिक सोसाइटी नामी एक इदारा उसने बनाया। इसी ने यानी विलियम जोन्स ने गीत गोविंद, मानव धर्म शास्त्र और कालिदास की शकुंतला एक किताब है जो कालिदास ने लिखी। इन किताबों का संस्कृत से अंग्रेजी में तर्जुमा किया। ये किताबें संस्कृत जुबान में लिखी हैं, तो विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन किया। मैक्स मुलर ने सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट किताब लिखी। मैक्स मुलर, इसने सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट का मतलब है मशरकी ममालिक, जिसमें हमारा मुल्क भारत भी शामिल है। तो इस किताब में मशरकी ममालिक की तारीख हमें मिलती है। जैस्मिन मुल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी है, इसमें भारत की तारीख का जिक्र है। एक फ्रांसीसी मुबल्लिग है, मुबल्लिग यानी ईसाई मजहब का प्रचार करने वाला, जिसे मिशनरी कहते हैं, वो फ्रांस का रहने वाला था। वो शख्स भारत आया जिसका नाम है अबे डुबाइस। भारत आकर हमारे कर्नाटक के श्रीरंगापट्टन में कई सालों तक वो रहा और साधु की तरह जिंदगी गुजारी, यानी साधु का लिबास पहनकर, भेष बदलकर वो यहाँ रहा। रहकर यहाँ के इलाकों में घूम फिरा, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की तहजीब, रिवायात, इन सब का जायजा लेने के बाद उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिंदू मैनर्स, कस्टम एंड सेरेमनी। इस किताब में भारत की तहजीब, रिवायात, उसूल और मठों के बारे में, यहाँ के तौर तरीकों के बारे में, यहाँ के त्योहारों के बारे में हमें मालूमात इस किताब में मिलती है। अजीज तलबा, आज के इस टॉपिक 8 सवालात हैं। आप तमाम को चाहिए कि इन सवालात को गौर से पढ़ें और उसके जवाबात लिखें। आखिर में आप तमाम से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसके बारे में अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।